یہ کہانی دنیا کی 1000 سالہ پرانی کتاب میں درج ہے۔ ہر ایک لفظ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ سچ پر مبنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ باتوں پر یقین نہ کریں، لیکن سچ اکثر فرضی داستان سے مختلف ہوتا ہے۔ ابتدا میں انسان کے خلق کیے جانے سے پہلے، آسمان زمین کے بننے سے بھی پہلے، ستاروں، وقت اور روشنی کے وجود میں آنے سے پہلے خدا کا وجود تھا۔ وہ بغیر ابتدا کے ازل سے ہی موجود تھا، لیکن وہ تنہا نہیں تھا۔ محدود انسان کے برعکس خدا بیک وقت 3 افراد کے طور پر واحد موجود ہے۔ ہر شخص اپنی ذات میں برابر، مساوی، ابدی اور اپنی ذات میں، فطرت میں، قدرت میں، عمل میں اور مرضی میں مساوی ہے۔ خدا ثالوث کے طور پر اپنے آپ سے ہم کلام ہوتا تھا، لیکن خدا اپنی زندگی بانٹنا چاہتا تھا۔ وہ دوست اور پڑوسی بنانا چاہتا تھا۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا نے شروع میں بے شمار قسم کے فرشتوں کو خلق کیا تاکہ وہ اس کے تخت کے گرد اس کی حمد کرے، لیکن ان میں سے ایک جو لوسیفر کہلاتا تھا، اس نے 1/2 فرشتوں کے ساتھ بغاوت کی۔ خدا نے ان سب کو آسمان سے گرا دیا اور لوسیفر کا نام بدل کر شیطان رکھ دیا۔ لیکن یہ فرشتوں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ اس میں خدا کا انسان کے ساتھ کام کرنے کا ذکر ہے۔ ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اچانک خدا نے تاریکی سے کہا، روشنی ہو جا۔ اور وقت جیسا کہ انسان سمجھتا ہے یوں شروع ہوا۔ خالق نے کسی ارتقاء کی شروعات نہ کی، اس نے صرف کلام کیا اور سب چیزیں وجود میں آ گئیں۔ خدا نے 24 گھنٹوں کے 6 دنوں میں اس زمین پر جانوروں اور پودوں کو خلق کیا، اور 6 دن جب شیاطین دیکھ رہے تھے، خدا نے زمین کی خاک سے انسان کے جسم کو بنایا، اور پھر مٹی کے اس جسم میں اپنی زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ وہ خدا کی شبیہ پر بنایا گیا اور جانوروں سے اشرف بنایا گیا۔ خدا نے نئی مخلوق کو انسان کہا اور اس کا نام آدم رکھا۔ خدا نے اس سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور کہا، یہ بہت اچھا ہے۔ خدا ہر روز آدم سے کلام کرتا تھا اور سب کچھ بہت اچھا تھا، اور خداوند جانوروں اور پرندوں کو آدم کے سامنے لایا تاکہ وہ ان کے نام رکھے۔ جیسے جیسے جانور گزرتے گئے، آدم کو احساس ہوا کہ اس کے پاس ان کی طرح کوئی مددگار نہیں، اور خدا نے کہا، میں آدم کے لیے اس کی مانند ایک مددگار بناؤں گا۔ خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی۔ اس نے آدم کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا۔ خدا اس پسلی سے ایک خوبصورت عورت بنا کر آدم کے پاس لایا تاکہ وہ اس سے محبت کرنے والی مددگار ہو۔ خدا نے آدم کو جگایا اور عورت کو اس کے پاس لایا، اور ان سے کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور آدم نے اپنی خوبصورت بیوی کا نام ہوا رکھا۔ آدم اور ہوا دونوں ننگے تھے، لیکن وہ بچوں کی طرح اپنے ننگے پن سے نا واقف تھے۔ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ شیطان نے یہ سب کچھ دیکھا۔ وہ باغ عدن میں بہت خوش تھے۔ کسی قسم کے گناہ کا تصور نہیں تھا، نہ ہی بھوک تھی۔ وہاں نہ بہت سردی تھی نہ ہی گرمی۔ خدا نے ان درختوں کے متعلق حکم دیا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتا ہے، لیکن باغ کے درمیان کے درخت کا نہ کھانا، کیونکہ جس دن تو نے کھایا تو مر جائے گا۔ شیطان خدا کا دشمن تھا اور وہ سب کچھ تباہ کرنا چاہتا تھا جو خدا نے بنایا تھا۔ اسے ہوا سے بات کرنے کے لیے کسی ذریعے کی ضرورت تھی، لہذا اس نے خوبصورت مخلوق کا روپ دھارا اور اس کے منہ سے بات کی۔ کیا خدا نے کہا ہے کہ تم باغ کے ہر درخت کا پھل نہیں کھا سکتے؟ اس ایک درخت کے علاوہ ہم باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اسے چھوا تو ہم مر جائیں گے۔ تم ہرگز نہیں مرو گے۔
जब तुम ये खाओगे तुम खुदा की मानंद हो जाओगे, तुम्हारी आंखें भी हमारी तरह खुल जाएंगी और तुम्हें नेकबाद के बारे में सब इल्म हो जाएगा। ये आंखों को खुशनुमा दिखाई देता है और खाने के लिए भी अच्छा दिखाई देता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, लेकिन खुदा ने तो इस फल को खाने से मना किया था। लेकिन हवा नेक व बद को नहीं जानती थी। हवा ने खुदा की नाफरमानी की और फल में से लिया और खाया। उसके बाद हवा को मालूम हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ और इसकी वजह से उसकी नेक व बद को पहचान की आंखें खुल गईं, लेकिन शैतान ने उसको अपने चुंगल में फंसा लिया। हवा ने वो फल लिया और अपने शोहर को भी दिया और उसने उसे खाने के लिए कायल किया। देखो मैं नहीं मरी, खाओ और ये तुम्हें भी अक्ल बख्शेगा। उनकी आंखें खुल गईं और वो अपने नंगेपन से शर्माते थे। वो तुम्हें भी मार देगा, देखो उसने मेरे साथ क्या किया। ये हमने क्या कर दिया? हमने खुदा की नाफरमानी की है। वो जल्द आता होगा, हमें जरूर अपने नंगेपन को छुपाना चाहिए। आदम, तू कहाँ है? मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था। किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? क्या तूने मेरी नाफरमानी की और उस दरख्त का फल खाया जिससे मैंने तुमको मना किया था? जिस औरत को तूने मुझे दिया उसकी वजह से ये हुआ। सांप ने मुझे बहकाया, उसने कहा कि मैं नहीं मरूंगी और मैं तेरी मानिंद हो जाऊंगी, लेकिन मैं तेरी मानिंद नहीं बनी, बल्कि मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है। खुदा ने सांप को मलऊन ठहराया और उससे कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तू अपने पेट के बल चलेगा और उम्र भर खाक चाटेगा। मैं तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। तेरी नस्ल औरत के बच्चों की एड़ी पर काटेगी, लेकिन वो तेरे सर को कुचलेगा। ये मुस्तकबिल में होने वाली एक बड़ी लड़ाई के बारे में वादा था और वो वक्त आएगा कि औरत की नस्ल में से शैतान को शिकस्त दी जाएगी। वो शख्स बनी आदम को गुनाह और मौत की लानत से छुड़ाकर खुदा बाप से मेल करवाएगा। खुदा लूसीफर और उसके लश्कर को फौरन मार सकता था, लेकिन खुदा ने उसे बनी आदम को आजमाने के लिए इजाज़त दी। क्या इंसान खुदावंद की फरमाबरदारी करेंगे या फिर वो बगावत करते हुए शैतान के पैरोकार बनेंगे? खुदा ने बनी आदम को लानत देते हुए कहा, आदम, क्योंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और नाफरमानी की, मैं जमीन पर लानत करूंगा और वो सब्जियों की बजाय तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। मुशक्कत के साथ तो उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा। जब तक तू जिएगा तू दुख उठाएगा। तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि तू खाक में फिर ना लौट जाए जहां से तू निकाला गया है। अब वक्त था कि आदम और हवा खुदा के फरमान के मुताबिक मर जाते, लेकिन खुदा ने उन्हें मारने की बजाय खुदा ने जानवर ज़िबा किए और उनकी खाल से उनके लिए कपड़े बनाए। उसने हमें नहीं मारा, हम अभी तक जिंदा हैं। उसने जानवरों को हमारी खातिर ज़िबा किया। आदम और हवा उसी दिन नहीं मरे थे क्योंकि खुदा ने एक मासूम जानवर को उनकी खातिर ज़िबा किया था, लेकिन उन पर मौत का हुक्म हो चुका था और आखिरकार उन्हें भी मरना था। गुनाह की मजदूरी मौत है। बस आदम और हवा दोनों गुनाहगार थे और खुदा ने उन्हें बाग़े अदन से निकाल दिया ताकि ऐसा ना हो कि वह हयात के दरख्त से भी खाएं और अपनी गुनाह की हालत में हमेशा जिंदा रहें। खुदा ने बाग़े अदन की मशरक़ की तरफ ख़ास कुरूबियों को मुकर्रर किया ताकि वो ज़िंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करें। आखिरकार बाग़े अदन गुनाह की वजह से वीरान हो गया और इस दरख्त को ज़मीन पर से उठा लिया गया। एक दिन वो दरख्त दोबारा ज़मीन पर आएगा, लेकिन अभी इस कहानी के बारे में बहुत कुछ बताना बाकी है। आदम और हवा के कई बच्चे हुए। बाद में उनके बेटों और बेटियों ने आपस में शादियां की और उनके भी बच्चे पैदा हुए। उनका पहलौठा बेटा जिसका नाम काइन था वो सब्जियां और फल उगाता था। उनका दूसरा बेटा हाबिल वो भेड़ बकरियां चुराता था। क्या इनमें से कोई एक वादे का फर्जंद होते हुए शैतान के मंसूबों को तबाह कर सकता था?
قائن اور حابل نے باغ عدن میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں سنا تھا، لیکن خدا بنی آدم سے ویسے کلام نہیں کرتا تھا جیسے آدم سے کرتا تھا۔ آدم اور اس کی نسل خدا سے نافرمانی کی وجہ سے دور ہو چکی تھی۔ خدا کے بغیر زندگی بہت مشکل تھی۔ پھر ایسا بھی دن آیا جس میں آدم کے دونوں بیٹوں نے خدا کی عبادت کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے والد نے انہیں باغ عدن میں ذبح ہونے والے جانوروں کے بارے میں بتایا تھا۔ اس وجہ سے حابل نے ایمان رکھتے ہوئے جانور ذبح کر کے خدا کو پیش کیا۔ اے خدا، میں گناہگار انسان ہوں، میں نے اس برے کو اپنی جان کے فدیے کے طور پر پیش کیا ہے۔ قائن نے خدا کو بہترین قربانی پیش کی، لیکن وہ فدیے کی قربانی نہیں تھی۔ قائن اس بات سے بے خبر رہا کہ اس کے گناہ نے خدا کو ناراض کیا ہے۔ اے خدا، میری اس بہترین قربانی کو قبول فرما۔ کیا ان آدمیوں میں سے کوئی وعدے کا نجات دہندہ ہوگا؟ نہیں، قائن۔ خدا نے قائن کی قربانی کو رد کر دیا کیونکہ وہ خون کی قربانی نہیں تھی۔ خدا حابل اور اس کی قربانی سے خوش ہوا، اور جب اس نے جانور کے بہائے جانے والے خون کو دیکھا تو خدا نے اسے معاف کر دیا۔ خدا نے قائن سے کہا، اگر تو وہی کرے جو تجھے کرنا روا ہے تو میں تجھ سے بھی خوش ہوں۔ تو اپنے بھائی پر حکمرانی کرتا ہے اور وہ تیرا ماتحت ہوتا ہے۔ کیا تم مجھ سے زیادہ بہتر ہو؟ میری سبزیاں اور پھل اس ذبح کیے ہوئے برے سے زیادہ قیمتی ہیں۔ کیا تم مجھ سے زیادہ خاص ہو؟ میرے بھائی، ابھی بھی تم خون کی قربانی پیش کر سکتے ہو۔ اب میں تیری بالکل نہیں سنوں گا۔ حابل کی موت ہو گئی اور قائن اپنے قتل کے گناہ کو چھپانے لگا، لیکن قائن اپنے برے کام خداوند سے نہ چھپا سکا۔ خدا سب کچھ دیکھتا اور جانتا ہے۔ قائن، تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ میں نہیں جانتا۔ کیا میں اپنے بھائی کا رکھوالا ہوں؟ تیرے بھائی کا خون ابھی تک زمین پر ہے اور تیرے گناہ پر مجھے پکارتا ہے۔ خداوند سب کچھ جانتا ہے، وہ ہر ایک کو ہر وقت دیکھتا ہے۔ کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اس نے دیکھا کہ قائن نے حابل کے ساتھ کیا کیا۔ خداوند نے قائن پر لعنت کی اور وہ بیابان میں بھاگ گیا، اپنی بیوی کو ساتھ لے کر۔ اس کے گناہ کے احساس نے اسے نہایت غم اور تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ قائن وعدے کا نجات دہندہ نہیں بن سکتا تھا، بلکہ اسے خود نجات کی ضرورت تھی۔ خداوند کا وعدہ جو ایک نجات بخشنے والے بیٹے کے بارے میں تھا، اس کا کیا بنا؟ آدم اور حوا کا ایک اور بیٹا تھا اور اسے سیت کہتے تھے۔ ان سے کئی اور بیٹے اور بیٹیاں بھی پیدا ہوئے تھے۔ جب انسان پہلی بار تخلیق کیا گیا تو اب تک رشتہ داروں کی آپس میں شادیوں سے جو نقائص پیدا ہوتے ہیں وہ اس وقت سامنے نہیں آئے تھے۔ بعد میں جب یہ ایک گمبھیر مسئلہ بن گیا تو خداوند نے حکم دیا کہ قریبی رشتہ داروں کو آپس میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے۔ خداوند نے مجھے ایک اور لڑکا بخشا ہے جو اس کی جگہ لے گا جسے قائن نے مار دیا تھا۔ سیت کا ایک بیٹا تھا اور اس کے بیٹے کا بھی ایک بیٹا ہوا اور بہت سے اور بیٹے بھی پیدا ہوئے، لیکن کوئی بھی گناہ کی لعنت اور موت کو ختم کرنے کے لیے ابھی تک نہیں آیا تھا۔ جلد ہی زمین بہت سے شہروں، گاؤں اور کھیتوں سے بھر گئی۔ ہر نئی نسل کے ساتھ جیسے ہی لوگ بڑھتے رہے، گناہ بھی بڑھتا رہا۔ لوگ جنسی گناہ کے مرتکب ہوئے اور تشدد پسند تھے۔ ہر سوچ گناہ گار تھی، کوئی بھی راست بازی سے زندگی بسر نہ کرتا تھا۔ آدم نے ایک گناہ کیا تھا، لیکن اب لوگوں نے بہت سے گناہ کیے تھے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین پر انسان کو بنا کر مغرور ہوں، میں زمین پر ہر زندہ چیز کو تباہ کر دوں گا۔ اب تک 9 نسلیں 1400 سال گزر چکی تھی اور زمین گناہ سے بری تھی۔ انسان نے اپنے ساتھی انسانوں کو غلام بنا لیا تھا۔ کیا خداوند کا کبھی ایک ایسا گھرانہ ہوگا جو اس سے محبت کرے اور اس کی فرما برداری کرے؟ لیکن ایک شخص ایسا تھا جو عدالت پر یقین رکھتا تھا اور ہمیشہ نیک کام کرتا تھا۔ اگرچہ خدا نے تمام انسانوں کو زمین سے مٹا دینے کا ارادہ کیا، لیکن خدا نے اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آنے کا فیصلہ کیا اور اسے اور اس کے خاندان کو بچانے کا فیصلہ کیا۔
नू, मैं तमाम हुए जमीन पर पानी का तूफान भेजने वाला हूँ। हर सांस लेती शय मर जाएगी। तुम्हें अपने आप को, अपने खानदान और जानवरों को बचाने के लिए तुम्हें एक बड़ी कश्ती बनानी होगी। अपने साथ कश्ती में जमीन पर मौजूद हर जानवर का एक जोड़ा ले जाओ। तुम तमाम पाक जानवरों में से 7 को लेकर जाओगे। मैं कश्ती बनाने में तुम्हारी रहनुमाई करूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि सैलाब से पहले तुम्हें क्या करने की जरूरत होगी। क्या नूह वादे का फरजांद बन सका, वो जो शैतान के कामों को बर्बाद करता? क्या वो खुदावन की फरमाबरदारी करेगा या वो भी नाकाम हो जाएगा? खुदावन ने नूह को बताया कि कश्ती इतनी बड़ी होनी चाहिए ताकि वो ज़मीन पर हर सांस लेती मखलूक में से 2 को और इसके अलावा उनके खाने के लिए खुराक को भी संभाल सके। आने वाले सैलाब की तबाही से हर एक के ख़त्म होने का सोच कर नूह बहुत उदास था। बस उसने अपना ज़्यादातर वक्त उनको खबरदार करने में गुजारा ताकि वो गुनाह से बाज आ सके। मैं तुम्हें एक दफा और बता रहा हूँ, खुदावन एक बड़े तूफान से दुनिया को तबाह करने वाला है। तुम मेरा यकीन करो और मेरे साथ कश्ती पर आ जाओ। एक मोहब्बत करने वाला खुदावन अपने बच्चों को क्यों तबाह करे? गुनाह की वजह से तुम्हें गुनाह से बाज आना चाहिए और अपने पड़ोसी से प्यार और इंसाफ से पेश आओ। तुम बेवकूफ बुढ़े हो। 120 साल के बाद जब कश्ती मुकम्मल हो गई, खुदावन ने तमाम ज़मीन पर से जानवरों को नूह के पास आने के लिए बुलाया। देखो, और ज्यादा जानवर आ रहे हैं। वो सब अपनी मर्जी से आ रहे हैं, जैसे कोई उन्हें बुला रहा है। कुछ बहुत अजीबोगरीब दिखाई देते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि इस तरह के जानवर भी मौजूद हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या नूह खुदावन के सैलाब भेजने के बारे में सही है? नहीं, हो ही नहीं सकता। तुम कहाँ से पूरी जमीन पर सैलाब के लिए इतना ज्यादा पानी ला सकते हो? अब ज्यादा जगह नहीं बची। ये आखिरी जानवर हैं जो आ रहे हैं। नूह, अब वक्त आ गया है। कश्ती में अपने सारे खानदान और जानवरों के साथ आ जाओ। जल्द ही उन सब के लिए जिन्होंने गुनाह से बाज आने के लिए इनकार किया नहायत देर हो जाएगी। खुदा ने कश्ती का दरवाजा बंद कर दिया और 7 दिनों तक कुछ नहीं। इन बेवकूफों को जरा देखो, जिन्होंने खुद को जानवरों के साथ सूखी जमीन पर ही कश्ती में बंद कर लिया है, पानी से मीलों दूर। शर्त लगाता हूँ कि शेर उन्हें अब तक खा चुके होंगे। वो 1 हफ्ते से वहां है। लेकिन 7वें दिन बारिश शुरू हो गई और जमीन की गहराई में जमा शुदा पानी सतह पर आया। मैंने इस तरह की चीज पहले कभी नहीं देखी। क्या तुम समझते हो कि दीवाने लोग जो कश्ती में इस बात पर हक जानब है कि खुदा हर एक को उसके गुनाह के बायस मारना चाहता है? बेवकूफ ना बनो, खुदा मोहब्बत है। ये किस तरह हो सकता है कि एक आदमी ठीक हो और बाकी तमाम मजहबी रहनुमा गलत हो? इस वक्त से पहले कभी बारिश ना हुई थी। मौसम हमेशा खुशगवार रहता था और ज़मीन से कोहर उठती थी ताकि ज़मीन को सड़े। किसी ने भी इससे पहले ना बारिश देखी और ना सुनी। कई लोग ख्याल करते थे कि नूह पागल है जो कि ये सोच रहा है कि आसमान से पानी बरसेगा, लेकिन नूह ने इसका यकीन किया जो खुदावंद ने कहा था। मुझे नूह की बात मान लेनी चाहिए थी। मैं कितना बेवकूफ हूँ। ऐ खुदा, मेरे बच्चे को बचा। जब तक लोगों को एहसास हुआ कि नूह ठीक कह रहा है, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी। 40 दिन और रात बारिश हो गई, जब तक कि पानी ने सारी ज़मीन के तमाम पहाड़ों को ढांप लिया। हर जानदार सांस लेती मखलूक मर गई, सिवाय इनके जो कश्ती में नूह के साथ। इससे पहले कि वो कश्ती को छोड़ दें, 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका। मैं खुश हूँ जब पानी उतरेगा और फिर हम ये कश्ती छोड़ सकते हैं। आखिरकार नूह ने एक कबूतर छोड़ा और वो अपने मुंह में एक पत्ती लेकर वापस आया, जिसका मतलब था कि कहीं पर दरख्त ने उगना शुरू कर दिया है। बाद में उसने दोबारा उसे आज़ाद किया और इस बार वो वापस ना आया, जिसका मतलब था कि उसे रहने के लिए एक मुनासिब जगह मिल गई थी। काफ़ी अरसे के बाद कश्ती एक पहाड़ की चोटी पर जाकर ठहर गई जो कि अरारात कहलाता था। सब एक नई ज़मीन पर उतरे, एक ऐसी ज़मीन जो गुनाह के बगैर थी। नूह ने एक मज़बा बनाया और खुदावंद को जानवर की कुर्बानी पेश की। अगरचे नूह एक नेक आदमी था, लेकिन उसके दिल में अभी तक गुनाह मौजूद था।
خون کی یہ قربانیاں جو خداوند کو پیش کی گئیں وہ نوح اور اس کے خاندان کی زندگیاں بچانے کے عوض تھیں۔ جانور ان 8 لوگوں کو ظاہر کرتے تھے جنہیں سیلاب میں مر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ خدا کے فضل سے بچائے گئے۔ یہ بالکل اسی طرح سے تھا جیسا کہ خداوند نے باغ عدن میں کیا تھا جب اس نے جانوروں کو مار کر آدم اور حوا کے لیے لباس بنائے۔ میں تمہیں یادگاری کے طور پر آسمان میں ایک قوس قزح دوں گا کہ میں دوبارہ کبھی زمین کو پانی سے تباہ نہ کروں۔ تم بہت سے بچے پیدا کرو، پھلو پھولو اور ساری زمین کو دوبارہ معمور کرو۔ میں جانور بناؤں گا جو انسان سے ڈریں گے۔ تم ہر وہ مخلوق کھا سکتے ہو جو زندہ اور زمین پر رینگتی ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے کہ تم سبزیاں اور جڑی بوٹیاں کھاتے ہو، لیکن تم کسی جانور کا خون نہ پینا، کسی انسان کو جان سے نہ مارنا۔ اگر کوئی کسی کو قتل کرنے کا ذمہ دار ٹھہرا تو وہ بھی دوسرے انسانوں سے مارا جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا خون بہائے تو دوسرے لوگوں کو اس کے گناہ کی قیمت کے طور پر اس کا خون بھی بہانا چاہیے، کیونکہ خون میں زندگی ہے۔ نوح کسان بنا اور انگور کے درخت لگائے۔ نئی دنیا صرف 4 خاندانوں کے ساتھ تنہا تھی، لیکن جلد ہی اس کے بیٹوں کے اپنے بچے پیدا ہوئے۔ نوح نے دریافت کیا کہ پھل کو ایک برتن میں رکھنے اور اسے کچھ ہفتوں تک چھوڑ دینے سے ایک نشہ آور مشروب تیار ہو جاتا ہے جس نے اسے مضحکہ خیز بننے پر مجبور کیا۔ نوح کو وہ مشروب اتنا زیادہ پسند تھا کہ بعض اوقات وہ اس کی وجہ سے اپنے کام نہ کر سکتا تھا، وہ نشے میں دھت ہو کر گر جاتا۔ اس وجہ سے اس سے ایسی حرکتیں سرزد ہو جاتیں جو خداوند کو ناپسند تھیں۔ ایک دن نوح اس قدر نشے میں تھا کہ اس نے اپنے آپ کو برہنہ کر لیا اور اپنے حواس میں نہ رہا۔ اس کے بیٹے حام نے اپنے باپ کی برہنگی پر نگاہ کی اور دیکھ کر ہنسی اڑائی۔ اس نے اپنے بھائیوں کو مضحکہ خیز انداز میں وہ سب کچھ بتایا جو اس نے دیکھا تھا۔ جب نوح جاگا، اس کے بیٹوں نے اسے بتایا کہ حام نے کیا کیا تھا۔ تیرا بیٹا کینان اور اس کی نسل تیرے بھائی سام کی نسل کے غلام ہوں گے۔ کئی سالوں کے بعد یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ کینانیوں نے فلسطین پر قبضہ کیا اور آخرکار یہودیوں کے غلام بنے۔ نوح اور اس کے خاندان نے خداوند کے فضل سے برکت پائی۔ خدا نے ان 8 لوگوں کے علاوہ باقی سب کو مار دیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد یافت مغرب اور شمال کی طرف رہنے اور پھلنے پھولنے کے لیے چلا گیا۔ سام مشرق کی طرف آیا اور ایشیا میں آباد ہوا۔ حام جنوب کی طرف گیا اور افریقہ اور جنوبی ایشیا میں آباد ہوا۔ اس کے بیٹے کی نسل کینانی وہ مقام جو آج فلسطین کہلاتا ہے میں آباد ہوئی۔ بس دنیا پھر سے آباد ہوئی۔ نوح کے بیٹے حام کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام کوش تھا۔ پھر کوش کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام نمرود تھا۔ نمرود بڑا ہو کر ایک طاقتور شکاری بنا۔ وہ تمام روئے زمین پر نامور ہوا۔ اس نے خدا کی فرما برداری سے انکار کیا اور اپنا ایک جھوٹا مذہب بابل میں شروع کیا۔ بابل کے لوگ زمین پر ایسے پھیلنا اور آباد ہونا نہ چاہتے تھے جیسے خداوند نے حکم دیا تھا، اس لیے وہ اکٹھے ہوئے اور اپنی عبادت کے مرکز کے طور پر ایک بڑا اور اونچا مینار تعمیر کیا۔ لیکن جس کی وہ عبادت کر رہے تھے وہ ان کا خالق نہ تھا۔ شیطان نے انہیں لکڑی، پتھر اور دھات سے بنے ہوئے دیوتا بنانے کے لیے ابھارا۔ خداوند زمین پر ان کے بکھرنے کے انکار سے ناراض تھا، بس اس نے ان کے درمیان مختلف زبانیں بولنے کو بھیجی۔ مزدور ایک دوسرے کی زبان نہ سمجھ سکے، اس لیے وہ اپنا کام جاری نہ رکھ سکے۔ ہر زبان کا گروہ مختلف سمت میں چلا گیا۔ کچھ لوگ زمین پر دور دراز کے علاقوں میں چلے گئے، کچھ دور دراز کے جزیروں پر کشتیوں کے ذریعے پہنچے، کچھ شمال میں گئے جہاں سردی تھی اور کچھ صحراؤں میں گئے جہاں گرمی تھی، اور اس طرح خداوند کا زمین کو پھر سے آباد کرنے کا حکم پورا ہوا۔ جیسے ہی زمین لوگوں سے بھر گئی تو گناہ بھی دوبارہ بڑھا۔ لوگ بتوں کے سامنے جھکے اور زندہ خدا کو بھول گئے۔